بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ فصل حروف الزیادة سبعة ان وان وما ولا ومن والباء واللام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، 7ویں فصل ہے، حروف با معنی چل رہے ہیں، عنوان ہے حروف الزیادت۔ کیا کہ 7ویں فصل ہے، 7ویں فصل ہے کون حروف؟ حروف زامانہ، حروف کا نام کیا ان کا؟ حروف زیادت۔ 7ویں فصل حروف زیادت کے بیان میں ہے۔ آخنا 7ویں فصل حروف زیادت کے بیان میں ہے۔ حروف زیادت 7ویں فصل حروف زیادت کے بیان میں ہے۔ آخبت تمہیں 7ویں فصل حروف زیادت کے بیان میں ہے۔ حروف زیادت 7 ہیں، ان، ان، ما، لا، من، با، لام۔ کیا وہ؟ حروف زیادت 7 ہیں، ان، ما، لا، من، با، لام۔ پھر آخر حروف زیادت 7 تمہیں آخنا حروف زیادت 7 ہیں، ان، ما، لا، من، با، لام۔ بس اور تے کچھ ہے لکھی ہے کون لکھی؟ حروف زیادت تے ذرا دھیان کرو، مسئلہ سمجھو پھر اگر ٹوٹیے۔ یہ حروف کبھی زیادہ بھی آتے ہیں، یہ حروف کبھی زیادہ بھی آتے ہیں۔ اپنے مقام تے دیکھو نے کری پھر واپس مت نہ چاہ آگے۔ یہ ان اصل وچ شرطیہ ہوندا ہے کہ کوئی نہیں، ان مصدریہ ہوندا ہے کہ کوئی نہیں، ما لا نافیہ بھی ہوندے نے، مشبہ بلیس بھی ہوندے نے، من تے با تے لام اجارہ ہوندے نے۔ سمجھ آندی بھی کہ کوئی نہیں؟ گل مک گئی۔ یہ حروف وہ تو ہیں ہی ہیں جو بھی بتائے ہیں، لیکن یہ حروف کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں، یہ حروف کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جب عربی یہ چاہیں کہ کلام میں کوئی حرف زیادہ لائیں تو انہی 7 میں سے لاتے ہیں۔ یعنی عربی کسی حرف کو زائدہ لانا چاہے تو انہی 7 میں سے کسی ایک کو لاتے ہیں۔ ایک دو اور بھی ہے نا، کوئی سوال جواب آ رہے ہیں جڑے پیچھے پڑے حروف جارہ وچ۔ کیا کہ جب عربی کلام میں کسی حرف کو زائدہ لانا چاہے تو انہی 7 میں سے کسی ایک کو لاتے ہیں۔ کون 7؟ ان، ما، لا، من، با، لام۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ زیادہ ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے مطلب، بلکہ ان شرطیہ ہے، ان مصدریہ ہے، مالا مشبہ بلیس ہے، من، با، لام یہ جارہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی کلام میں حرف زیادہ لانا ہو تو انہی میں سے لاتے ہیں، انہی میں سے کو پلے پئی۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ، بلکہ اگر عربی کوئی حرف کلام میں کوئی حرف زیادہ لانا ہو تو انہی میں سے ہوتا ہے۔ باقی زیادہ ہونے کا معنی سمجھیں، ان کے زیادہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے بغیر کلام کا اصل معنی مختل نہیں ہوتا، ان کے یہ مطلب نہیں ہے کہ کلام میں ان کو ذکر کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے ان کے زیادہ ہونے کا رنج کہ ان کے بغیر معنی، یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کا کلام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، لفظی بھی معنوی بھی۔ معنوی فائدہ تاکید ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تاکید ہوتی ہے۔ اس طرح وہ آ رہا ہے، من استغراق کیا، حرف ما جب حرف من استغراق کیا اور حرف ما در خبر ما و لیسا کی خبر پر جب آتے ہیں تو نفی کی اس کے استغراق میں تاکید پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور فائدے ہیں، اور لفظی فائدہ یہ ہوتا ہے کلام کی فصاحت بڑھتی ہے، کلام خوبصورت ہوتی ہے، شعر کا وزن پورا ہوتا ہے، کر سجا مکفہ کے اعتبار سے کلام حسین ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیزاں نے جڑیاں پتر صاحب زبان سمجھے نے سانو نہیں سمجھ آؤندیاں، گل سمجھیا؟ تو یہ نہیں مطلب ہے کہ ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے،
لفظی فائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ جو پیچھے مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس کی تاکید کر دیتے ہیں، اور معنوی فائدہ، لفظی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وزن شعری پورا ہو گیا، سجا مکفہ ٹھیک ہو گیا، اور فصاحت ہو گئی. یہ چیزیں وہ ہیں جو صاحب زبان سمجھ سکتے ہیں. جی گل سمجھی؟ جتنے کہ نقطہ آ گیا اتنے سنے تو بلے بلے چس آ گئی، کیونکہ یہ حروف جو زیادہ ہیں قرآن مجید میں آتے ہیں. تو کسی فصیح بلی کلام بندے کی کلام میں ایسا حرف جو بالکل بے فائدہ ہو وہ آئے تو عجیب سا لگتا ہے، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ آ جائیں تو وہاں اور بہت سارے فائدے ہیں. یعنی ان کو حذف کریں تو اصلی معنی مختل نہیں ہوتا، لیکن باقی بہت سارے فوائد ہیں. تو یہاں ان کو زائد کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اصلی معنی ان کے بغیر مختل نہیں ہوتا، باقی فوائد موجود ہیں. فوائد تو یہ وہ حروف ہیں کہ اگر عربیوں نے کوئی کلمہ حرف زیادہ کرنا ہو تو فصل حروف زیادت سات ہیں، ان اور ان اور ما اور لا اور من اور با اور لام. چلو حروف زیادت سات ہیں، ان اور ان اور ما اور لا اور من اور با اور لام. فصل حروف زیادت سات ہیں، ان اور ان اور ما اور لا اور من اور با اور لام. چلو جی. فَإِن تُزَادُ مَعَ مَالنَّافِيَةِ نَحْوُ مَا إِن زَيْدٌ قَائِمٌ وَمَعَ مَالْمَصْدَرِيَّةِ نَحْوُ انتظر مَا إِن يَجْلِسُ الْأَمِيرُ وَمَعَ لَمَّا نَحْوُ لَمَّا إِن جَلَسْتَ جَلَسْتُ. ہاں اب دھیان کر، ایک ایک کی تفصیل. ان میں سے پہلا کون ہے؟ ان. ما نافیہ کے بعد ان آئے تو وہ زیادہ ہوتا ہے. ما نافیہ کے بعد ان آئے تو یہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ما بھی نفی کے لیے، ان بھی نفی کے لیے ہوتا ہے. تو ما نافیہ کے بعد ان آئے تو یہ زیادہ ہوتا ہے. ما زید قائم ہے نا، تو اس کے بعد ان آ جائے ما ان زید قائم، ما ان زید قائم. ایک. اور ما مصدریہ اور فعل کے درمیان ان آ جائے تو وہ ان زیادہ ہوتا ہے. کیا کہ ما مصدریہ اور فعل کے درمیان ان آ جائے یہ زائدہ ہوتا ہے. سمجھ آئیا؟ انتظر ما ان یجلس الامیر، انتظار کر تو امیر کے بیٹھنے تک. اے مدت جلوس الامیر، وہ جڑا ما مصدریہ ہوندا ہے نا بمانا مدت بمانا ما داما ہوندا ہے. جی گل سمجھیا؟ انتظار کر تو جب تک بیٹھا ہے امیر، تو یہ ان کیا ہے؟ زائدہ ہے. اور ان لما کے بعد بھی آئے تو زیادہ ہوتا ہے. کیا کہ اور ان لمحہ کے بعد آئے تو زائدہ ہوتا ہے. اور لما شرطیہ ہے کہ کوئی نہیں، بمانا وقت دا، بمانا وقت، جس وقت. لما جلستا جلستو ایویں ہے نا، جب تک سنتا سے گگو جایا. لما جلستا جلستو، جب تک تو بیٹھا رہے میں بیٹھا ہوں. بیٹھا رہے گا، بیٹھا رہے گا میں بیٹھا رہوں گا. انج مرنا ہے. اب اس کے بعد اگر ان لے آئیں تو وہ زیادہ ہوگا. لما ان جلستا جلستو، تو کیا مانا؟ جب تک تو بیٹھا رہے گا میں بیٹھا رہوں گا. ہاں گل سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ تین مقام آ گئے جہاں پہ کون زیادہ ہوتا ہے؟ ان زیادہ ہوتا ہے. ما نافیہ کے بعد آئے، ما مصدریہ کے بعد آئے، لما کے بعد آئے ان، تو یہ ان زائدہ ہوتا ہے. کیا کیا بھائی؟ حروف زیادت میں سے پہلا ہے ان ما نافیہ کے بعد آئے تو یہ ان زائدہ ہوتا ہے، اور ما مصدریہ کے بعد آئے تو یہ ان زائدہ ہوتا ہے، اور لما شرطیہ کے بعد ان آئے تو یہ بھی ان زائدہ ہوتا ہے. سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ آنکھ چنا تمہیں تین کی یار ان ما نافیہ کے کام بعد مارا جی صبح تک کمال ہے ان یار. ما نافیہ کے بعد آئے تو یہ زائدہ ہوتا ہے، ما مصدریہ کے بعد آئے تو زائدہ ہوتا ہے، اور لما شرطیہ کے بعد آئے تو ان زائدہ ہوتا ہے. زیادہ ہوتا ہے. چلو جی، پس ان
زیادہ کیا جاتا ہے زائدہ کیا جاتا ہے سمیت ما نافیہ کے ما نافیہ کے جیسے ما ان زید قائم جیسے ما زید قائم اور سمیت ما مصدریہ کے اور سمیت ما مصدریہ کے جیسے انتظر ما یجلس الامیرو جیسے انتظر ما یجلس الامیر انتظار کر توں بادشاہ کے بیٹھنے کی مدت اور سمیت لمحہ کے جیسے ان جلستا جلستو پس ان زائدہ کیا جاتا ہے سمیت ما نافیہ کے جیسے ما ان زید قائم شبا شبا اور سمیت ما مصدریہ کے جیسے انتظر ما ان یجلس الامیر شبا سمیت لما کے جیسے لما ان جلستا جلستو ہاں جی بس ان زائدہ کیا جاتا ہے سمیت ما نافیہ کے جیسے ما ان زید قائم اور سمیت ما مصدریہ کے جیسے انتظر ما ان یجلس الامیر اور سمیت لما کے جیسے لما ان جلستا جلستو آشیے تک دیکھ کہ ما زیادہ ہوتا ہے ان زیادہ ہوتا ہے ما نافیہ کے بعد گل سمجھیا کہ کوئی نہیں یہ کیا کرتا ہے برائے تاکید نفی برائے تاکید نفی ما نافیہ ہے نا تو یہ بھی نافیہ ان دی تاکید کرے نا ان دی تھبکی دے نا جڑا گھبرائے نا میں تیرے نال ہاں اے مطلب ہے گل سمجھیے یہ کیا کرتا ہے نفی دی اے دا فائدہ ہے تھی جی باقی اسم پر بھی آتا ہے فعل پر بھی آتا ہے وہ ما جو نافیہ ہے نا ما نافیہ اسموں پر بھی آتا ہے فعلوں پر بھی آتا ہے تو ما نافیہ اسم پر آئے فعل پر آئے اس کی تاکید کے لیے ان نافیہ زیادہ آ جاتا ہے ما نافیہ خواہ پہلوں پر آئے خواہ اسموں پر آئے اس کے بعد ان زائدہ تاکید کے لیے آ جاتا ما نافیہ کی تاکید کے لیے ہے آ جاتا ہے اگر سمجھی کہ کوئی نہیں اسم کی مثال کتاب میں آئی ہے کہ کوئی نہیں ما ان زید قائم آئی ہے نا اسم کی مثال فعل کی مثال حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور شعر ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی یہ شعر کہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے پڑھو خسارے بلا ما ہے نا ما تے مدح تو بعد متکلم تے پھر اگے مدح تو ہن پڑھو ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد اے جڑا ما تو بعد ما کس تے آئے پہ مدح تو فعل دے اس تو بعد ان آئے پہ تے کی یہ زائدہ زیادہ ہے گل سمجھی دے تو متن میں مثال آئی تھی کس کی اسم یہ مثال ہے اب اس کا معنی حضرت حسان نے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت لکھی کہ نہیں تعریف کی کرتا میں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بات کے ساتھ لیکن تعریف کرتا ہوں میں اپنی بات کی آقا حضور کے سبب سے یہ گل کہ کوئی نہیں میں یہ نعتاں لکھ کے تے سرکار دی تعریف نہیں کیتی الٹا اپنے آپ نو ثنا خان مصطفیٰ یہ اخوایا تے اپنی گل نو سونا بنایا جی تے گل حقیقت ہے کہ کوئی نہیں کی بلا ماں نہیں مدح کرتا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بات کے ساتھ یعنی شعراں نال لیکن مدح کرتا ہوں میں اپنی بات کی یعنی اچھا بناتا ہوں میں اپنی بات کو آقا حضور کے سبب سے ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد یہ تو ذرا شعر یاد کرے اچھا جی اگے جی گل سمجھیا کوئی نہ اگر ٹوٹو شب جلدی کر ان دا پتر وہ ایک مک نہیں گیا ان کو اے دوجا کیے وان تزاد مع لما كقوله تعالى فلما ان جاء البشير وبين لو والقسم المقدم عليها مقدم لکھے کہ متقدم لکھے متقدم عليها اور اسم فاعل پڑھ باب تفعول لازمی ہوندا بیماری متقدم عليها من المتقدم من المتقدم عليها نحو والله
دوسرا ہے ان. کون ہے؟ ان زیادہ ہوتا ہے. لما کے بعد ان آئے تو وہ ان زیادہ ہوتا ہے. کون آئے؟ لما کے بعد ان آئے تو یہ زیادہ ہوتا ہے. اور قسم کے بعد لو آئے اور قسم اور لو کے درمیان اگر ان آئے تو یہ ان زیادہ ہوتا ہے. کیا کہیں؟ قسم کے بعد لو آئے اور لو کے بعد لو کے بعد ان واللہ ان لو نے لکھا نظر نہیں آ رہی. قسم اور لو کے درمیان اگر ان آئے تو اب مثال بھی پیتا بھی سمجھ کو نہیں آتی بھی یار جلدی کر بیان کر توں. لما کے بعد ان ایک آگے ان تین جگہ بیان ہوئی نے. ان کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ لما کے بعد ان آئے تو یہ زیادہ ہوتا ہے. قسم کے بعد قسم اور لو کے درمیان اگر یہ ان آئے تو یہ زیادہ ہوتا ہے. پھر آپ ان کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ لما کے بعد ان آئے تو یہ زیادہ ہوتا ہے. قسم اور لو کے درمیان ان آئے تو یہ زیادہ ہوتا ہے. فلما ان جاء البشیر. کل سمجھیا؟ تو یہ ان کیا ہے؟ زیادہ ہے. واللہ اللہ قمتکم تو اللہ کی قسم اگر تو کھڑا ہوا تو میں کھڑا ہوں گا. یہ ان زیادہ ہے. ہمیشہ بہا. اب لما کے بعد ان زائدہ ہوتا ہے. جیسے فلما ان جاء البشیر. فلما ان جاء البشیر میں جو ان ہے یہ زائدہ ہے کیونکہ لما کے بعد واقعہ ہے. اور قسم اور لو کے درمیان ان یہ بھی ان زائدہ ہوتا ہے. جیسے واللہ اللہ قمتکم تو اللہ کی قسم اگر کھڑا ہوگا تو کھڑا رہوں گا میں. کھڑا رہوں گا میں پٹھا کم. تو کھلواں گا تو میں بھی کھلواں گا. یہ ہر کے تو کھڑا ہوں گا میں. ہاں. لما کے بعد ان آئے تو یہ زائدہ ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے فلما ان جاء البشیروں میں جو ان ہے یہ زائدہ اس لیے کہ لما کے بعد آیا ہے. اور قسم اور لو کے درمیان ان آئے تو یہ زائدہ ہوتا ہے. اس کی مثال واللہ ان لو قمتکم تو یہ ان زائدہ ہے اس لیے کہ قسم اور لو کے درمیان آیا ہے. ایسا بس کل سمجھیا. اور اوکے دیکھ گیا ہوں. ان زیادہ کیا جاتا ہے سمیت لما کے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول فلما جاء البشیر. اور درمیان لو اور قسم کے ایسی قسم جو پہلے ہے لو سے جیسے واللہ اللہ قمتکم تو. شاباش جی. اور ان زیادہ کیا گیا ہے سمیت لما کے جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا فلما ان جاء البشیر. اور درمیان لو اور قسم کے ایسی قسم جو پہلے ہے لو سے جیسے واللہ اللہ قمتکم تو. اور ان زائدہ کیا جاتا ہے سمیت لما کے جیسے اللہ تبارک و تعالی کا قول فلما ان جاء البشیر. اور درمیان لو کے اور قسم کے ایسی قسم جو پہلے ہے لو سے جیسے واللہ اللہ قمتکم تو. سمجھیا؟ ایشا بس آشیدے کے تو گلاں رہ گئے نے. اور جڑا پڑھے سے نا ماں مصدریہ کی پڑھے وہ تو لکھا کبھی کبھی ماں اسمیہ کے بعد بھی ان زیادہ ہوتا ہے. پہلا ان سی کہ ان سی ان کبھی کبھی ان ماں اسمیہ کے بعد بھی زیادہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ. یہ ان ماں اسمیہ کے بعد ہے یہ بھی ان زائدہ ہے. اور اسی طرح کبھی کبھی اللہ استفتائیہ جو ہوتا ہے اللہ شروع پڑھ چکے ہو اللہ حرف تنبیہ کہ کوئی نہیں پڑھیا تو اللہ تنبیہ کے بعد بھی کبھی ان زیادہ ہوتا ہے. جیسے اللہ قام زید ان سی نا اللہ ان قام زید اے دو نویں مقام آ گئے کیڑے کے بعد بھی ان زیادہ ہوتا ہے. چوتھا مقام ہو گیا. اور اللہ تنبیہ کے بعد بھی ان زائدہ ہوتا ہے. او اللہ استفتائیہ بھی شروع چاہتا ہے نا تا استفتائیہ کہندے ہیں اللہ تنبیہ جڑے پڑھے جی تا کل کنے مقام ہو گئے ان دے زیادہ ہونے دے 5. 3 کتاب وچ آ کے ڈو اے کڑے ماں اسمیہ کے بعد بھی ان زیادہ آتا ہے.
آتا ہے. گل سمجھیا؟ اچھا جی، اسی طرح جو ہے نا بھئی ان زیادہ ہوتا ہے لما کے بعد بھی، ان زائدہ ہوتا ہے لما کے بعد. لما کے بعد بھی. گل مک گئی. اچھا جی، ان زیادہ ہوتا ہے لو قسم اور لو کے درمیان، ان. زائدہ ہوتا ہے قسم اور لو کے درمیان. اور اسی طرح کبھی کبھی کاف جارہ کے بعد بھی ان زیادہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی. کاف جارہ کے بعد بھی ان زائدہ آ جاتا ہے. او شعر و یومن توفینا بوجہ مقسم کأن زبیتن تعتو الی نادر السلامی. کل سمجھیا؟ تو کاف جارہ زبیتن مجرور، تو درمیان میں ان آ گیا، یہ زیادہ ہے. کیا ہے؟ زائدہ ہے. اگر زبیتن کو منصوب پڑھیں تو پھر یہ کأنہ کا مخفف ہوگا. اگر اس کو مجرور پڑھیں تو پھر یہ کاف جارہ ہے اور ان کیا ہے؟ زائدہ ہے. زیادہ ہے. پلے پہ کو کوئی نہ اگے چل شبا. وما تزاد مع اذا ومتى وأي وأن وأين وإن شرطيات كما تقول اذا ما سمت وكذا البواقي. بسو ہکو اگے وبعد وبعد بعد حروف الجر نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله وعما قليل لا يصبحن نادمين ومما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. اگے وزيد صديقي شاباش صدیقی ہو یار. وزيد صديقي كما أن عمرا أخي. بس اچھا جی، ان اور ان آگے آ گیا ماں کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ ماں کے زیادہ ہونے کے بہت سارے مقام ہیں. ماں، اذا شرطیہ، متا، این، انا، اینا، ان سب کے بعد جو ماں آتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اذا ما، متا ما، ایو ما، انا ما، اینا ما، ام ما، وہ سارے ماں زائدہ ہوتے ہیں. کیا کہ ماں کے زائدہ ہونے کے بہت سارے مقام ہیں. نمبر 1 اذا شرطیہ، متا شرطیہ، ایون شرطیہ، انا شرطیہ، اینا شرطیہ، ان شرطیہ کے بعد ان کے بعد ماں زائدہ ہوتا ہے. ماں آئے تو وہ ماں کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے. کن کے بعد؟ اذا متا ایشن انا اینا ان شرطیات. یہ سب جب کہ کیا ہوں؟ شرطیات شرطیے ہوں تو ان کے بعد جو ماں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے. پڑھ چکے ہو جی. ماں زائدہ ہوتا ہے. اذا سمتا سمتو، اگر اس کو پڑھیں اذا ما سمتا سمتو، مانا وہی ہے. تو یہ ماں کون سا ہے؟ زائدہ ہے. باقی مثالہ میں ایک حاشیت لکھیا نہیں. متا ما تخرج اخرج، ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اینما تجلس اجلس. تے ان ما تارا جنہ ادغام کیتا، اما تارا جنہ، ان ما تذهبن بک، اما تذهبن بک، ان ما تخافن، اما تخافن. ادغام تو بعد. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ ساری مثالیں آگے کس کی؟ شب جلدی کر بھائی، کیا کیا بھائی؟ ماں کے زیادہ ہونے کے بہت سے مقام ہیں. نمبر 1 نمبر 1 اذا، یہ جو 1 2 3 4 5 6 کون؟ اذا اور متا اور این اور انا اور اینا اور ان کے بعد یہ جب شرطیے ہوں جب شرطی ہیں تو ان کے بعد ماں آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ماں زائدہ ہوتا ہے. جلدی کر مثال سنا. جیسے مثال جیسے اذا ما سمتا سمتو، باقی سنا جلدی کر. متا ما تخرج اخرج، اور ایم ما تدعو فلہ الاسماء ایک قرآن پاک چے اور اینما تجلس اجلس، اور اما ترین، ایک اور اما تذهبن بک، دو، و اما تخافن. سارے سمجھائیے. اما سمجھے ان ماں کل سمجھیا. اچھا اسی طرح ماں زیادہ ہوتا ہے کہ حرف جر اور مجرور کے درمیان، حرف جر اور مجرور کے درمیان ماں آ جائے تو وہ ماں زیادہ ہوتا ہے. کیا کہ حرف جر اور مجرور کے درمیان ماں آ جائے تو یہ ماں سے زائدہ ہوتا ہے. کیا کہ حروف جر اور مجرور، حروف جر نہیں بیماری ہے کہ سمجھ کو نہیں آتی ہے. حرف جر اور مجرور کے درمیان ماں آ جائے تو یہ ماں زائدہ ہوتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، با اور رحمتن کے درمیان ماں آ گیا ہے. اما قلیلن، ان اور قلیل کے درمیان ماں آ گیا ہے. تے مما خطیئاتہم، من اور خطیئات کے درمیان ماں آ گیا ہے.
سمجھ آئیا؟ یہ قرآن پاک میں مثالیں ہیں. زید صدیقی، زید میرا دوست ہے. کما، یہ کاف جارہ کے بعد ماں آ گیا ہے، جیسے کہ عمر میرا بھائی ہے. تو یہ مثالیں ہیں کون سی؟ ماں زائدہ کیا بھائی؟ ماں زیادہ، ماں کے زیادہ ہونے کے اور مقام کون سے ہیں؟ ماں کے زائدہ ہونے کے اور مقام یہ ہے کہ حرف جر اور مجرور کے درمیان ماں آ جائے تو یہ ماں زائدہ ہوتا ہے. کیا جلدی کر، پھر بیان کر سنوں. حرف جر اور مجرور کے درمیان ماں آ جائے تو یہ ماں زائدہ ہوتا ہے. قرآن پاک سے مثالیں، مثلا فبما رحمتن، تو ایک جی، اور فبما رحمتن، اور اما قلیل، اور آگے مما خطیئاتہم، اور زید اور زید صدیقی، کما ان امرا اخی. تو یہ سب حرف جارہ بے، ان، من اور کا کے بعد ماں ہے. یہ کیا ہے ماں سارے؟ زائدہ ہے. چلو جی. اور ماں زیادہ کیا جاتا ہے سمیت اذا اور متا اور ایون اور انا اور اینا اور ان کے. اور متا اور عیون اور انا اور عینا اور ان کے درا حالے کے شرطیات ہوں، آنے کے شرطیات، جیسا کہ کہے تو اذا ما سمتا سمتو، جیسا کہ کہے تو علامہ سنتا سنتو، اور اسی طرح بواقی. اسی طرح بواقی. اور مثالیں سمجھائیے نا ساریاں. اور کتنے زیادہ ہوتا ہے. اور بعض حروف جارہ کے بعد، بعض حروف جارہ کے بعد، سارا تو بعد نہیں، بعض تو بعد ہوتا ہے. سمجھے؟ سارا تو بعد نہیں ہوتا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، فبما رحمت من اللہ، فبما رحمت من اللہ، اور عما قلیل لا یصبحن اور عما قلیل لا یصبحن نادمین، نادمین، اور مما خطیئاتہم مغرقون، اور مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. فادخلوا نارا. میری توبہ. اور زید میرا دوست ہے، زید میرا دوست ہے، جیسے کہ عمر بھائی ہے میرا. جیسے کہ عمر بھائی ہے میرا. شاباش اور شاباش. ما زیادہ کیا جاتا ہے سمیت اذا اور متا اور عین اور انا اور اینا اور ان کے درا حالے کے شرطیات ہوں، جیسا کہ کہے تو اذا ما سمتا سمتو، اور اسی طرح بواقی. اور بعض حروف جارہ کے بعد، جیسے قول اللہ تبارک و تعالی کا فبما رحمت من اللہ وعما قلیل لا یصبحن نادمین، اور مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. اور زید میرا دوست ہے، جیسا کہ عمر میرا بھائی ہے. ٹھٹور نے کیا؟ اور ما زائدہ کیا جاتا ہے سمیت اذا اور متا اور عیجن اور انا اور عینا اور انا کے درا حالے کے شرطیات ہوں، جیسا کہ کہے تو اذا ما سمتا سمتو، اور اسی طرح بواقی. اور بعض حروف جارہ کے بعد، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فبما رحمت من اللہ، اور اما قلیل لا یصبحن نادمین، اور مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. اور زید میرا دوست ہے، جیسا کہ عمر میرا بھائی ہے. او ویکھ لکھی آشید گل کہ کبھی کبھی لفظ غیر کے بعد بھی ما زیادہ ہوتا ہے، کبھی کبھی لفظ غیر کے بعد بھی ما زائدہ ہوتا ہے. مثل ما انکم تنطقون. بے پس لفظ غیر و مثل مضاف باشد بس بل قلت آید. سمجھائیے کہ غیر اور مثل جو کہ مضاف ہوں، ان کے بعد بھی قلیل طور پر ما زیادہ آ جاتا ہے. کن کے بعد؟ مثل اور غیر کے بعد قلیل طور پر ما زائدہ آ جاتا ہے. کس کے بعد؟ مثل اور غیر کے بعد بھی قلیل طور پر. ما زائدہ آ جاتا ہے. کہڑے کہڑے آ گئے؟ اذا متا پچھو دفاع ہو کہڑے کہڑے جڑے روفے زیادہ نے، کہڑے کہڑے بیان ہو گئے نے. دو میں ایک جن کھڑے بچے بچے لگ گئے ہو. ان اور ان اور ما آ گئے ہیں. گل سمجھیا؟ ولا تزاد مع الواو بعد النفي مجھول پڑھنا. ولا تزاد مع آپ الواو تیرے زیادہ ہونا کرنا کیتا جانا کہ جا تزاد مع الواو بعد النفي ایک نحو ما جاءني زيد ولا عمرو انجی شبہ. وبعد عن المصدرية نحو قوله تعالى ما منعك ألا تسجد وقبل القسم
كقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد بمعنى أقسم. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف زیادت کی بات چل رہی ہے. کن کی؟ حروف زیادت. یعنی کلام عرب میں جو حرف زیادہ ہوتے ہیں، ایک کو صرفی نے سال تو مونی ہا اہورنے کہ یہ بامانہ حروف ہوتے ہیں، ان میں سے جو کبھی کبھی کلام میں زیادہ آتے ہیں تو وہ یہ ہیں: ان، ان، ما، لا، من، با، لام. بات سمجھیا؟ ان میں سے ان، ان اور ما آ چکے ہیں. کون؟ ان، ان اور ما. کہاں کہاں زیادہ ہوتے ہیں. گل سمجھیا؟ اب علامہ علیہ رحمہ یہاں سے لا کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ لا کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے. لا کہاں زیادہ ہوتا ہے. تو لا لا کی بات کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہوتا ہے. دھیان کریں جی. نفی کے بعد، نفی کے واو آئے جی یعنی معطوف بنے، جی کیونکہ ظاہر واو عاطفہ ہے جی. تو نفی کے بعد واو عاطفہ جو آئے اس کے بعد لا آئے تو یہ زیادہ ہوتا ہے. جی یہ پہلی نفی کی تاکید کرتا ہے، کوئی نیا معنی نہیں دیتا جی. پہلی نیا معنی نہیں دیتا. گل سمجھی کہ نہیں؟ جی یہ بوں واری آندا تو دھیان کر اس تے جی جی کہ لا زیادہ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ تو لا زیادہ ہوتا ہے جی کس کے ساتھ؟ معل واو، واو کے ساتھ. لا واو عطف کے ساتھ. لیکن کون سی واو عطف؟ جو نفی کے بعد ہے. مطلب ہے کہ واو عاطفہ جس کا معطوف علیہ اس پر نفی ہے، اس واو عاطفہ کے بعد لا زیادہ ہوتا ہے، اس پہلی نفی کی تاکید کرتا ہے. یہ اکثر ہوتا رہتا جی. کل سمجھیا؟ ما جاءنی زید، نہیں آیا میرے پاس زید، و امرن اور امر کی مطلب دو میں تے ولا امرن میں یہ جو لا ہے یہ زیادہ ہے. یہ لا اس لیے کہ یہ لا یہ نفی کے بعد واو عاطفہ کی یہ پہلی جو نفی ہے نا ما جانی اسی کی. اگر یہ نہ ہو تو معنی پھر بھی وہی ہے کہ نہ زید آیا ہے نہ اب بھی معنی وہی ہے، لیکن اسی نفی کی یہ تو یہ لا زیادہ ہے. ہمیشہ بقیہ کیا حروف زیادت کی بات کر رہی ہے. ان میں سے تین آگے ہیں ان، ان اور ما. چوتھا ہے لا. تو لا کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ نفی کے بعد جو واو عاطفہ آتی ہے اس کے بعد جو لا آئے وہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ لا زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہوتا ہے. پھر زیادت کی بات چل رہی ہے. مصنف علیہ الرحمہ نے تین پہلے بیان کیے تھے، ان اور ان اور ما، اور اس کے بعد چوتھا لا ہے. تو لا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا پہلے جملہ ہو جس کے اندر نفی پائی جائے اور اس کے بعد واو ہو، اور اس واو کے بعد جو واو عاطفہ کے ساتھ لا زیادہ ہوتا ہے. بس واو عاطفہ کے ساتھ لا زیادہ ہوتا ہے. کشمیر والی پہاڑیاں جنا بڑ واو عاطفہ کے بعد لا زیادہ ہوتا ہے. گل ختم ہوگی جی. لیکن کون سی واو عاطفہ جو نفی کے واو جو نفی کے بعد آئی ہے، واو عاطفہ جو نفی کے بعد آئی ہے، اس واو کے بعد لا آئے تو یہ لا زیادہ ہوتا ہے. واو عاطفہ جو نفی کے بعد آئی ہے، اس واو کے بعد جو لا آئے تو یہ لا زیادہ ہوتا ہے. کوئی کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں. مثال اس کی جیسے ما جاءنی زید و عمر، نہیں آیا میرے پاس زید اور عمر. اور لا اے بکھرا لا ہے، میں تینوں لا تو زیادہ بنا دیو. یہ ساری حروف دی بات ہے. ہر جگہ حرف بول کے حرف مراد اسم بنتے پہ مبتدا بنتے ہیں کہ ان فلاں جگہ زیادہ ہوتا ہے، ان فلاں جگہ زیادہ ہوتا ہے. اور لا زیادہ کیا جاتا ہے. اے لا نہیں زیادہ، جڑا لا نفی دے معنی چ ہوندا ہے، اے انہاں دا بزرگ ہے. واو کے ساتھ کیڑی واو جو کس کے لیے ہوتی ہے؟ بعد نفی کے. واو عاطفہ ہو نفی کے بعد، اس واو کے بعد آئے لا تو یہ لا جیسے ما جانی زیدن، ولا عمرن.
اس میں کون سا حرف زیادہ ہے مولوی ویس؟ کیڑا لا؟ چل منع کر. اور لا زیادہ ہوتا ہے واو کے ساتھ نفی کے بعد، جیسے ما جاءنی زید ولا عمرو. چل پڑھ کے چل. بعد وبعد عن المصدریت نحو قوله تعالی ما منعک الا تسجد. جان کر ہے کچھ سمجھ آتی گل تا. لا کہاں کہاں زیادہ ہوتا ہے؟ ایک مقام آ گیا ہے. دوسرا مقام ان مصدریہ اور فعل. ان مصدریہ اور فعل، ان کے درمیان اگر لا آئے تو وہ لا زیادہ ہوتا ہے. ان مصدریہ اور فعل کے درمیان لا آئے تو یہ لا زیادہ ہوتا ہے. ہر جگہ نہیں، سیاق و سباق سے. جی گل سمجھیا؟ جی. ان مصدریے کے بعد لا زیادہ آتا ہے. ان مصدریہ کے بعد لا زیادہ آتا ہے. کس کے بعد؟ ان مصدریہ کے بعد لا زیادہ آتا ہے. ما منعک اللہ تسجد. اللہ تعالیٰ نے پوچھا شیطان سے کس چیز نے روکا تجھ کو یہ کہ، اب مانا کریں تو پھر مانا الٹا ہے، یہ کہ نہ سجدہ کرے تو، یہ کہ تجھے سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا. مطلب کیا ہے بھی تو نے سجدہ کیا ہے، تعالیٰ یہ تو غلط ہے، اس لیے یہ لا زیادہ ہے. اب مانا ہے کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے. کس چیز نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے، یہ نہیں کہ سجدہ نہ کرنے سے، بلکہ سجدہ کرنے سے یہ لا کیا ہے؟ زیادہ ہے. ہمیشہ با جیسے ما منعک اللہ تسجدا، اس میں جو لا ہے جی میں یہ جو لا ہے یہ زیادہ ہے، ورنہ مانا غلط ہو. ورنہ مانا غلط ہوگا کہ اللہ تبارک ہو جاتا ہے. مانا غلط ہو جاتا ہے. جیسے مانا ہے کس چیز نے روکا تجھ کو یہ کہ سجدہ کرے تو، تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا. یہ نہیں ہے کہ تجھے سجدہ نہ کرنے سے کسی نے روکا ہے، یہ تو پھر مانا کیا بنے گا؟ غلط بن جائے گا، غلط ہو جائے گا. بھی سجدہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پھر سجدہ کیا ہے تو تجھے نہ کرنے سے کس نے روکا؟ بھی نہیں کرنا تھا، نعوذ باللہ. یہ تو مانا نہیں ہے نا. جی. ہاں بھائی، دو مقام آ گئے. اگے وقبل القسم پھر ترجمہ کرتے ہیں بعد. قوله تعالی لا اقسم بهذا البلد بما لا اقسم. بس تیسرا مقام جہاں لا زیادہ ہوتا ہے، فعل قسم پر لا آ جائے. کس پر؟ پہلے قسم پر لا آتا ہے. خود آپ قسم مادہ فعل قسم پر لا آئے تو یہ لا زیادہ ہوتا ہے. جی یہ لا زیادہ ہوتا ہے. یا فعل کہ قسم پر لا آ جائے تو یہ لا زیادہ ہوتا ہے. ہمیشہ زیادہ نہیں ہوتا. جی. بعض دفعہ یہ معنی بھی دیتا ہے بلا میں اس کی قسم نہیں اٹھاتا ہوں، جب یہ بتانا ہو تو پھر لا نہیں. یعنی جو زیادہ ہونے کے مقام ہیں وہ یہ ہیں. یہ نہیں کہ یا ان مقاموں پر ہر جگہ زیادہ ہی ہوگا، یعنی زیادہ ہونے کے یہ مقام ہم کیا ہے. تیسرا مقام فعل قسم پر لا آ جائے تو یہ بھی لا زیادہ ہوتا ہے. یہ لا کے زیادہ ہونے کا تیسرا مقام ہے کہ لا فعل قسم سے پہلے واقع ہو تو یہ لا زیادہ ہوتا ہے. ہمیشہ بکیا کہ لا کے زیادہ ہونے کا تیسرا مقام یہ ہے کہ فعل قسم سے پہلے اگر لا آ جائے تو یہ لا زیادہ ہوتا ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ جی. یہ لا زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہوتا ہے. اور اچھا مثال دیکھو، لا اقسم بہذا البلد. اب لا یہ زیادہ ہے. جی. یا معنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. جی. وانت حل بہذا البلد، جس شہر میں آپ رہتے ہو اس شہر کی میں قسم اٹھاتا ہوں. تو یا یہ نہیں کہ میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں. گل سمجھیے؟ تو یہ لا کیا ہے؟ ایک تفسیر ہے، اور بھی توجیہ ہیں پہ تو پھر تفسیریں بیان ہیں. جی. اور بعد ان مصدریہ کے مطلب لا زیادہ کیا جاتا ہے بعد ان مصدریہ کے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ما منعک اللہ تسجد. اور قسم سے پہلے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول لا اقسم بہذا البلد
بمانا اقسمون، مطلب ہے بے لا دا مانا نہیں کرنا. چلو اور بعد ان مصدریہ کے لا زیادہ ہوتا ہے جیسے قول اللہ وہ لا پہ لوگنے لا تو زاد اور لا اور لا زیادہ زیادہ ہوتا ہے ان مصدریہ کے بعد جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ما منع کا اللہ تسجدا، اور قسم سے پہلے جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا اقسم بہذا البلد بمعنی اقسم. اور لا زیادہ ہوتا ہے بعد ان مصدریہ کے جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ما منعک اللہ تسجدا، اور پہلے قسم کے جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا اقسم بہذا البلد بمعنی قسم اقسم. بمانا اقسم مطلب کی بمانا اقسم لا زیادہ ہے. اے مطلب ہے. ادھر ایک گل سن، بعد نفی کے لا زیادہ ہوتا ہے. نظر آ رہی کون نہیں آ رہا ہے؟ بعد نفی کے لا زیادہ ہوتا ہے. اے اتے کو کھچ کھچ نہیں لکھی، مسئلے لکھے نے، بیماریوں مسئلے. لا زیادہ ہوتا ہے واو کے ساتھ نفی کے بعد. نفی عام ہے لفظاً ہو ما لا، یہ لفظاً نفی ہوندی ہے جی اور یا مانن ہو یا کیا ہو معنی مانن بھی ایسا کلمہ جو نفی کا معنی دے. جی. مثلا غیر بھی نفی کا معنی دیتا ہے. جی. سمجھ آئی آپ؟ جی تو غیر کے بعد بھی اگر لا آئے گا تو وہ لا زیادہ زیادہ ہوتا ہے. جس طرح کے وہ ما بھائی لفظاً نفی ہو ما جان زید ولا امر کتاب میں، معنی نفی کی مثال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لا بھی زیادہ ہے. وہ جو غیر ہے نا جی. اسی کی تاکید کر رہے ہیں. گل سمجھی آپ؟ جی. ان مصدریہ کے بعد زیادہ ہوتا ہے کون؟ لا. جی. اے ان ناصب فعل مضارع یہ مراد ہے. جی. جو ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے نا، اس فعل مضارع کے بعد جو ان آئے گا، جی. نہ کہ ان مخفف از مسقلہ، کیونکہ اس کے بعد لا زیادہ نہیں آتا. جی ان جو کہ مصدریہ ہے یعنی جو فعل مضارع پر آتا ہے، ان مصدریہ فعل مضارع تے ہوتا ہے، اس کے بعد جو لا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت نہیں، یعنی زیادہ ہونے کا موقع یہ ہے. جی. قسم سے پہلے، فعل قسم سے پہلے، اے قبل فعل القسم، خود جو قسم ہے نا مادہ قسم اقسام یقسم، اس فعل سے پہلے لا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ قلیل طور پر، لیکن یہ قلیل طور پر ہے. زیادہ تر لا آتا ہے، لا زیادہ ہوتا ہے کہ واللہ باللہ تاللہ کے ساتھ قسم اٹھائیں، لیکن جو بعد آ رہا ہے نا مقسم علیہ وہ نفی ہو. جی. کیا ہو؟ جی. واللہ باللہ تاللہ کے ساتھ قسم اٹھائیں بعد آخر جی قسم اٹھائی دی، جس شاید اٹھائی دی انہوں کی آخد ہے مقسم جواب قسم. اوہو جدو پیچھے جڑے مقام آوے ہاتھ بنتے خدا واسطے کر کے شیاں پکاؤ. اور بیماری ہے جیڑی شاید اتنے قسم چانی عربی نہیں تیرے کو بندی ہوندی. مقسم علیہ سائیں مرنے نہیں یار، قسم اٹھائی گئی اس کے اوپر تے کہ بنی عربی آندی بیماری جے نہیں تے جی تے جن دے نال قسم چاہو کی بندا ہے؟ نال جو پیانا کی بندا ہے؟ مقسم بے. تے جن دے اوتے قسم چاہو پیچھے بات صحیح سمجھا کے آیا یار. اے جڑی قسم چاہی دی، قسم چاہ کے تک کو حسن لگ پیدا ہے یا اگوں کو شاید دسی دیئے، وہ جڑی شاید قسم چاہیے انہوں کی آکد ہے؟ مسئلہ سمجھ. ہاں زیادہ تر لا فعل قسم پر جو لا آتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ قلیل طور پر. اکثر لا زیادہ کہاں ہوتا ہے کہ قسم اٹھائی جائے واللہ باللہ تاللہ کے ساتھ. اکثر قسمیں ادھر ہوندیاں نے واللہ باللہ تاللہ نال جی، لیکن قسم اٹھائی جائے مقسم علیہ منفی کی. کس کی؟ مقسم علیہ منفی کی. اور جیسے تے قسم چانی ہے نا دو صورتیں ہوندیاں نے، اللہ دی قسم میں انج کراں گا، اے مثبت ہو گیا کون؟ مقسم علیہ. تے اللہ دی قسم میں انج نہیں کراں گا، ایک ہی ہو گیا کون؟ مقسم علیہ منفی ہو، مقسم علیہ منفی ہو. تو اب جو قسم ہوتی ہے واللہ باللہ تاللہ کے ساتھ، اس پر اکثر لا زیادہ آتا ہے جی. اس پر اکثر لا زیادہ.
اس کی غرض یہ ہوتی ہے، انسانوں نہیں سمجھ آنی ہے، میں صرف عرض کر سکتا کہ عربی لا سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آگے جس شے پر قسم اٹھا رہی ہے وہ منفی آ رہا ہے، وہ نقطہ سمجھ لیتے ہیں کہ آگے جو قسم آ رہی ہے وہ منفی یہ شروع والے لا سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جی، لیکن صاحب زبان گل سمجھتا ہے آخنا واللہ باللہ تاللہ کے ساتھ جو قسم اٹھائی جاتی ہے اس کے بعد اگر اس کے بعد دا پتر مرکم مقسم علیہ اگر منفی ہو مقسم علیہ اگر منفی ہو تو تو آپ قسم پر جو لا تو مراد فعل قسم نہیں، جیڑی قسم حرفاں نال چاہی جاندی ہے، تو اب قسم پر اکثر لا قسم پر اکثر لا زیادہ آتا ہے، اکثر آتا ہے، یہ اکثر آنے کا مقام ہے. فعل قسم پر لا زیادہ کم آتا ہے، یہ لا زیادہ جو آتا ہے وہ کہاں آتا ہے؟ وہ قسم پر آتا ہے. مقسم علیہ منفی، مقسم علیہ منفی ہو تو اب قسم پر لا اکثر زیادہ آتا ہے. جی کدی پہلا کہتا ہے تو گل بن گئی ہو گیا جی. لا واللہ لا فالو نظر آتی مثال کونی کی لا واللہ لا بفعل. یہ جو لا ہے پہلا یہ کیا ہے؟ لا زیادہ ہے. اللہ کی قسم میں نہیں کروں گا، لیکن پہلے لا سے کیا فائدہ ہے کہ جو آگے جواب آ رہا ہے کون؟ مقسم علیہ جو ہے وہ نفی ہے. مقسم بہی تے واللہ مقسم علیہ جو ہے وہ کو پلے پئی یہ اکثر لا بول دین عربی چ. ہن بھی جاؤ تو او جلاب وچ گل کردے نے تو اکثر لا واللہ لا واللہ لا واللہ، او لا جڑا ہے نا کی ہوندا ہے؟ زیادہ ہوندا ہے. ایک ہوندا ہے لا و نفی واسطے ہور ہوندا ہے بھی تو کیتا لا واللہ نہ اللہ دی قسم میں نہیں کیتا، اے مطلب اے ہور ہوندا ہے. ایک ہوندا ہے بھی جڑی گل مڈو شروع کرنی ہے، گل سمجھیو. ایک ہوندا ہے بھی کسی کی آکھے روٹی تو کھادی نہیں اللہ دی قسم ہے، اے ہن نہیں زیادہ نہیں ہے گی، اے نہیں اصلی ہے. گل سمجھیو. وہ بھی کسی خبر سوال کیتا تو جواب وچ آکھیا او ہو رہے جی. اور دیکھو تو لکھیا حاشیے تے بھیا جو اقسم فعل کے اوپر لا آئے گا مقصود تنبیہ استبائی کے معنی قصہ بنہج زہر است کے از قسم استغنا دار. نظر آئی بات؟ یہ دیکھو نقطہ، مطلب یہ کیا عربی دی فصاحت و بلاغت ہے کہ جب فعل قسم پر لا داخل کیا جائے، زہر ایک قسم تو بعد مولوی جی کو مقسم علیہ ہونا ہے نا. قرآن پاک جنیاں قسمہ چکیاں نے والضحا واللیل اذا سجا، قسم چاہ کے ما ودعک ربک وما قلی. سمجھائیے اس طرح بھئی والشمس وضحاہا آگے اے گجل کے کم شروع ہے جی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا قَدْ أَفْلَحَ. اے جواب آ رہے ہیں جی. کنیا قسماں نے قسم بیان کر کے اگوں جڑا نا کچھ کی ہوندا ہے قسم کیڑی شے تے چاہیے جی. تو دیکھ کہ فعل قسم خود فعل قسم ہو شروع میں تو اس پر لا داخل کریں، یہ لا زیادہ ہے. اس لا کی غرض کیا ہے؟ وہ ایک لا پہلے غرض دسی ہے دوجی یہ ہو رہے فعل قسم دے لا قسم. یہاں لا لانے سے متکلم یہ باور کراتا ہے کہ جو بات ہم آگے بیان کر رہے ہیں وہ اتنی عظیم ہے، وہ اتنی اہم ہے کہ قسم کے بغیر بھی وہ اتنی اہم ہے کہ قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی ہم قسم اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں. گل سمجھیے کہ کوئی نہیں کہ قسم اٹھائی قسم پر لا آ جائے تو قسم سے لا سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جو مقسم علیہ ہے وہ اتنا امر اہم ہے کہ قسم کا محتاج ہی نہیں ہے. اس کے باوجود قسم سے بات کی جا رہی ہے تو پھر سمجھے وہ کتنا اہم ہو گیا جی. اگر چل وَأَمَّا مِن وَالْبَاءُ وَاللَّامُ فَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي حُرُوفِ الْجَرِّ فَلَا نُعِيدُهَا. ہاں حروف زیادت 7 ہیں، ان ان ما لا پیچھے رہ گیا 3 من با لام. علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں آپ تشریف لے جائیں، وہاں ہم ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ من زیادہ بھی ہوتا ہے، با زیادہ بھی ہوتی ہے، لام زیادہ بھی ہوتا ہے. تو دسیا گیا ہے کہ کیڑی کیڑی تھان تے زیادہ ہوندے نے. چونکہ یہ مسئلہ ہم پہلے بیان کر رہے ہیں لہذا ہم اس کو دہرا رہے ہیں. ہاں جی مصنف علیہ رحمہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ حروف زیادہ جو 7 ہیں ان میں سے 4 آگے ہیں اور 3
یہ ہیں من، با اور لام. اب فرماتے ہیں کہ یہ تینوں حروف جارہ میں گزر گئے ہیں اور وہاں پر ان کے بارے میں ہم نے بتا دیا. کیا بتا دیا ہے کہ یہ ختم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہ زیادہ بھی ہوتے ہیں. زیادہ بھی ہوتے، اسے بیان آ گیا جی. اس لیے یہاں ان کو اور بہرحال من اور با اور لام اور بہرحال من اور با اور لام بس تاکہ گزر گیا ذکر ان کا. اے ذکر و زیادتہا لکھا بینستور، ذکر و یعنی یہ زیادہ بھی ہوتے ہیں، یہ ذکر گزر گیا. ویسے تو حروف جارہ میں ذکر گزرا ہے کہ معنی دیتے ہیں، لیکن زیادہ بھی ہوتے ہیں، یہ ذکر گزر گئے. کل سمجھیا؟ حروف جر میں بس نہیں اعادہ کرتے ہم ان کا. چلو اور بہرحال من اور با اور لام پس تحقیق گزر گیا ہے ذکر ان کا حروف جر میں، پس نہیں اعادہ کرتے ہم ان کا. اور شبا اور تحقیق میں بہرحال من اور با اور لام پس تحقیق گزر گیا ہے ذکر ان کا حروف یعنی جر ان کے زیادہ ہونے کا. جی، یعنی ان کے زیادہ ہونے کا ذکر حروف جر میں، پس نہیں اعادہ کرتے ہم ان کا. کوئی کھانے چ پئی جی اور باہر کو لکھی شے کو نہیں جی فلان ہوئی دو ہاتھ بیڑے پہ جی دھیان کر. مسئلہ سوال ہے حروف جارہ میں جو کاف ہے، جارہ کاف، جی اس کے بارے میں بھی آیا کہ وہ زیادہ ہوتا ہے. لیسا کا مثل ہی شے جی ہوتا ہے کہ نہیں زیادہ؟ تو علامہ نے اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جی اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جلدی کر شابا. سوال یہ ہے کہ حروف جارہ میں سے من اور با اور لام کے علاوہ کاف زیادہ بھی ہوتا ہے. کاف بھی زیادہ ہوتا ہے. کاف بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں کیوں پڑھیا دیکھو کون نہیں پیچھے پڑھیا یار، اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تین حروف زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ، اور کاف قلیل طور پر زیادہ ہوتا ہے. ایک مثال کو ایک آدھا اور ہوگی تو گویا کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا. پر مسئلہ ذہن چ رہے کہ کاف بھی زیادہ ہوں ہے. جی ہاں جی کیا کہ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ من اور با اور لام جو ہے یہ زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ اکثر زیادہ ہوتے ہیں. اکثر کا مطلب ہے کہ یہ نہیں بھی ہر وقت، یعنی کاف دی بنسبت کیا کھد ہے، کاف کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں، اور کاف جو ہے وہ ان کی بنسبت بہت کم زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس لیے بیان نہیں کیا. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ سوال ہے کہ ما کافا کون؟ جو حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ لیک ہوتا ہے، یاد ہے جی کہ کوئی نہیں یاد؟ وہ کیا کرتا ہے آ کر عمل تو روک دیتا ہے، عمل سے. اور اسی طرح حیثو کے ساتھ بھی ما لگتا ہے، حیثو ما. جی اذا کے ساتھ بھی ما لہک ہوتا ہے، اذا ما. جی تو یہ سارے ما زیادہ ہیں، ان کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جی جی سوال یہ ہے کہ ما کافا جی ما کافا یہ بھی اور جڑا مشبہ بالفعل نہ لگتا ہے یار، جو حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ لاحق ما ہوتا ہے، ما جو حروف مشبہ بالفعل کے بعد جو ما آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ما کافت کہتے ہیں. تو مانا دیتا ہے نہیں جی وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ بھی زیادہ ہوتا اور ہے. حیثو کے بعد اگر ما حیثو کے آئے تو بعد یہ ما بن جاتا ہے آئے، حیثو ما، جی یہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اور اس کے بعد اذا کے بعد آئے تو یہ بھی زیادہ ہوتا ہے. کیا؟ اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ سنی گل کہ نہیں؟ جی ما کافا جو مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہوتا ہے، جی. حیثو اذا کے ساتھ جو کے ساتھ ما متصل لائق ہوتا ہوتا ہے، ہے، یہ بھی ما زیادہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے. اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ما زیادہ نہیں ہے، یہ ما زیادہ نہیں ہے. یہ ما با مانا ہے، جی یہ با مانا ہے. زیادہ نہیں ہے. جی اس لیے اس کہ لیے سننا کہ جب یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ لائق ہوتا ہے تو یہ اپنا معنی دیتا ہے. کیا معنی؟ کہ ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے، ان کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. تو جو اس کی غرض تھی وہ اس نے پوری کی ہے، جی اس لیے یہ زیادہ نہیں ہے. اسی طرح حیثو اور اذا یہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں. یہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں. جب ان کے ساتھ ما لگتا ہے تو پھر یہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے.
پھر یہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے، اس نے ان کو جملے کی طرف مضاف ہونے سے روک دیا ہے، تو یہی اس کی غرض تھی جو پوری ہو گئی، تو لہذا یہ ما زیادہ نہیں ہے۔ اور تیری کتاب تے لفظ لکھے ہونے ہے چنا کے روح مشبہ با فعل را مثلا از عمل و حیث ہو کے کی لکھا ہے؟ کی لکھا ہے حیث تو بعد ہیں یہ فارا ہے نا، یہ پرانی غلطیاں نے، فارا نہیں ہے چبولا و ازارا، یہ غلطیاں ٹھیک کر، کم دینے کا کل چل بشابہ۔ جواب یہ ہے کہ یہ ما زیادہ نہیں ہوتا، حیثوں کو اور ازا کو اضافت سے روک دیتا ہے، سنیں چل بشابہ۔ جواب یہ ہے کہ یہ ما زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد آتا ہے حروف مشبہ بالفعل کے عمل کو روکنے کے لیے، روح مشبہ بالفعل کو عمل سے روک دیتا ہے، روک دیتا ہے، تو اور اس جو کی حیث غرض یہ ہے اور ازا کے بعد ما آتا ہے وہ ان کو اضافت سے روک دیتا ہے، تو لہذا جو اس کی غرض تھی اس نے پوری کی، اس لیے یہ زیادہ نہیں ہے۔ اے مطلب ہے جی، کوئی نواں مانا نہیں تھا، اے مطلب سی جی، چل سمجھیا؟ تو یہ ما زیادہ نہیں ہے، ما زیادہ نہیں ہے۔ بعض نبیوں نے زیادہ میں شمار کیا لیکن یہ نہیں ہے، لیکن کاف تشبیہ یہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو نال ملاؤ تو کتنے بن گئے؟ ان ما لام من با لام تے کافو